آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ مجلس علمیہ شاخ ورنگل کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجلس علمیہ یہ ایک قدیم تنظیم ہے جس کے قیام پر تقریباً 53 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ تنظیم اس وقت قائم کی گئی تھی جب دکن کے اور متحدہ آندھرا پردیش کے حالات دینی اعتبار سے بہت دگرگوں تھے۔ سقوط حیدرآباد کے بعد ہمارے اس علاقے کے اندر دینی درسگاہیں خال خال رہ گئی تھی اور دینی تعلیم کا سلسلہ رک سا گیا تھا۔ علماء اور حفاظ اور دینی علم رکھنے والے علماء و مفتیان کی تعداد بہت قلیل تھی، اور خاص طور سے مسلک اہل سنت، مسلک علماء دیوبند کے علماء کرام کی تعداد پورے اس علاقے کے اندر بہت کم تھی، اور حال دینی سرگرمیوں کا یہ تھا کہ مسلمان برائے نام مسلمان تھے۔ مساجد کے اندر ائمہ کی قلت تھی، حفاظ کرام پورے ضلع کے اندر 10-5 کی تعداد سے آگے نہیں تھے۔ ایسے وقت میں اس زمانے کے فضلاء اور اہل علم نے دلوں کے اندر ایک تڑپ محسوس کی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس پورے علاقے کے اندر علم و عرفاں کی بہار کیسے لائی جائے، دینداری اور آخرت کی فکر کرنے والے مسلمان کیسے بنیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے علاقے کے اندر ہم گھوم پھر کر اور پورے علاقے کے اندر چپے چپے میں ہم مدارس بھی قائم کریں، دینی مجلسیں بھی کریں، علماء کرام کو جو اہل علم شمال کے علاقے کے اندر ہیں وہاں سے بلا کر ان سے استفادہ کریں، اور علمی اور روحانی ماحول کو فروغ دیں۔ اس نیت کے ساتھ اور اس ایجنڈے کے تحت علماء کرام کی ایک جماعت، ایک طائفہ منصورہ، ایک فکر مند قلیل جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت نے سر جوڑ کر مشورہ کیا، اور امت کی فکر سے ان کے دل لبریز تھے۔ اپنے اخلاص اور طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ انہوں نے مجلس علمیہ کا قیام عمل میں لایا، اور اس کے ذریعے سے پورے علاقے کے اندر علم و عرفاں اور دین کی ایک ہوا چلائی۔ اس زمانے میں جب کہ مدارس موجود نہیں تھے، علماء اور حفاظ کی تعداد بہت کم تھی، اس وقت انہوں نے اضلاع میں، شہروں میں جا کر مجلسیں کی، بڑے اس وقت کے نامور علماء کرام کو بلایا، ان کے انتظامات کروائے، اور اضلاع میں اور شہروں میں ان کے بیانات رکھے، لوگوں کا ذہن بنایا، لوگوں کو جوڑا، لوگوں کے اندر فکر پیدا کی، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کیا۔ بچے مدارس میں اس وقت کے جو تھوڑے بہت مدارس تھے وہاں بھیجے، اور ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ بچے اور کچھ نہ کچھ لوگ اپنے
نونہالوں کو انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج الحمدللہ پورے علاقے کے اندر گوشے گوشے اور گلی گلی میں مدارس ہیں، مساجد آباد ہیں، علماء و حفاظ کی بڑی تعداد موجود ہیں، اور عوام الناس اس وقت تشنہ لب نہیں ہیں، ان تک ضرورت کا علم پہنچتا ہے، ان تک مسئلے مسائل کا حل پہنچتا ہے، ضرورت کے وقت وہ علماء سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ مجلس علمیہ وہ تنظیم ہے جو اس وقت کے اکابر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب مظاہری اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ و اطال اللہ عمرہ، اور اس وقت کے مولانا شبیر احمد کاشفی صاحب اور مولانا شریف الحسن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے۔ یہ اس وقت کے جو نئے فضلاء اور کام کے جذبے سے معمور حضرات تھے، ان لوگوں نے اس تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اور الحمدللہ آج 50 سال سے زیادہ عرصہ اس پر گزر چکا ہے۔ ہمارے اس ورنگل میں بھی سال ہا سال سے یہ تنظیم قائم ہے، اور خصوصاً گزشتہ 3 سالوں سے بڑی سرگرمی کے ساتھ شہر کے اندر یہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ اب تک متعدد اجلاس ہوئے، متعدد پروگرام کیے گئے، متعدد میدانوں میں مجلس علمیہ نے بھرپور خدمات انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں اور اس تنظیم سے مزید دین کے کام لیتا رہے۔ ہماری یہ جو تنظیم ہے مجلس علمیہ، اس تنظیم کے ذریعے سے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عوام الناس کو علماء سے قریب کیا جائے، علماء سے جوڑا جائے، اور اہل علم سے استفادے کی شکلیں پیدا کی جائیں۔ اسی کے ضمن میں مجلس علمیہ سے ایک رسالہ بھی چھپتا ہے، جو ایک عرصے سے چھپتا ہے۔ کسی زمانے میں قرطاس و قلم کے نام سے نکلا کرتا تھا، پھر ایک لمبے عرصے سے ضیاء علم کے نام سے چھپتا ہے، اور پابندی کے ساتھ ہر مہینہ چھپ کر اس کی اشاعت ہوتی ہے اور یہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ مجلس علمیہ ہیں جو الحمدللہ پھلتی پھولتی اور ایک آباد تنظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو آباد رکھے اور اس کے خدمات کے دائرے کو مزید وسیع فرمائے۔